اللہ تعالیٰ نے سانو اپنی عبادت واسطے تخلیق فرمایا، پھر ساڈے نال کچھ ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے لگا دتیاں، کھانے پینے دی ضرورت، نکاح بیاہ دی خواہش اور بیوی بچیاں دی ایک ساڈے نال خواہش لگا دیتی تاکہ ساڈا امتحان ہو سکے۔ سانو چاہیے ہے کہ ساڈا اصل مقصد اللہ دی عبادت، باقی ساریاں چیزاں ضروریات نے، خواہشات نے، اسی خواہشات دا وقت کم تو کم کر کے بچا کے زیادہ وقت عبادت وچ صرف کریے۔ لیکن شیطان نے سانو چکما دیتا، انہیں ساڈے تے خواہشات دا غلبہ کر دیتا، شیطان نے سانو ورگلایا، ڈی ٹریک کیتا کہ ساڈی عبادت دا وقت بھی ہن نہ ہونے دے برابر ہے، اور ساری زندگی ساڈی خواہشات اور تکلفات اور ضروریات گزر بسر ہو رہی۔ ہونا کی چاہیے سی کہ ضروریات نو کم کرو، اللہ دی عبادت میں زیادہ وقت لگاؤ، لیکن ساڈی ڈگر کی ہے کہ عبادت دا وقت کٹ کے ضروریات لگا رہے۔ باجی سر خرکن دا ٹائم نہیں، کی کریے مولوی صاحب، وقت ہی نہیں ملتا۔ خالق کائنات نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، خواہشات واسطے نہیں۔ یہ تے ساڈا ایک امتحان ہوندا کی ہے کہ جے کول سر کھرکن دا ٹائم نہیں، بڑی مصروفیت، گاہک بڑے نے، وقت نہیں ملدا، اچانک ہی دو چار یار بیلی آ جاندے نے، کہندے نے چلو یار دنیا داری دے کام چلدے رہندے نے۔ جدوں یار بیلی آندے نے نا، پھر کہندا ہے اے دنیا دے کام چلدے رہندے نے، چلو ذرا پھر تر کے آئیے۔ جدوں عبادت دا واری آندی کہندا جی فرصت نہیں ملدی، مصروف ہی نے۔ چار یار بیلی آئے، انہوں نے کہا چل یار اج کتے نہ کھانا شانا کٹھے رل کے کھا کے آئیے۔ پھر پروگرام بنن لگ پیا، انہوں نے کہا جڑا شہر دا سب نالوں قیمتی تے مہنگا تے اچھا ہوٹل ہے نا، وہ فلاں ہوٹل ہے، اوتھے چلنے ہیں، اوتھے معیار بڑا اچھا ہے، کھانا بڑا اچھا ہے، ذائقہ بڑا اچھا ہے۔ پھر جڑا کوئی لک لکا نہیں، سامنے گوشت بناندے نے، کٹدے نے، پکاندے نے۔ اے صلاح کر کے سارے پونا گھنٹہ سفر کر کے ہوٹل تے گئے۔ پھر انہوں نے آرڈر دیتا، پونا گھنٹہ گوشت کٹن بنان تے لگا، پھر پونا گھنٹہ ہی انہوں پکان تے لگا، پھر پونا گھنٹہ ہی انہوں کھان تے لگا، پھر پونا گھنٹہ کھانا کھا کے اسے تھوڑا جا لک شک سیدھا کیتا، گپا شپا لائیاں، واپس آ گئے۔ ذرا تسی سوچو آخرت دی نظر نال کہ قیمتی زندگی اے 10-12 گھنٹیاں دا دیہاڑا، ایدے وچوں اسی 4 گھنٹے صرف ایک ٹائم دی روٹی تے لا کے آ گئے۔ ایسے بھی ہوٹل ہے نا جتھے تیار کھانا مل جاندہ ہے، 15 منٹاں جی انسان کھانا کھا لیندہ ہے۔ اسی اپنیاں ضروریات نو اتنا حاوی کر لیا کہ عبادت دا ٹائم بھی سارا ضروریات نو جائے گا۔ ساڑھی افطاری دی تیاری کدوں شروع دی؟ سیری کھا کے سو جانا، زور ویلے اٹھنا، زور پڑھ کے بیبیاں نے کچن آل، کیوں بھئی؟ ماشاءاللہ اللہ نے فراوانی نعمتاں دیتیاں نے، بڑا کھوچ کھان پین لی ہوندا، سارا ادھا دیہاڑی پکان تے لا دیتا، پھر بھی بڑی مشکل دسترخوان تے اور سارا کچھ تیار ہو کے آیا۔ اللہ دی بندیے عبادت دی دیہاڑی سی، روزہ رکھیا ہویا سی، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا سی، تینوں شیطان نے ایسا چکمہ دیتا کہ ادھی دیہاڑی صرف افطاری دے تیاری وچی گول کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے، خالق کائنات دا فرمان عالی شان نے، حدیث قدسی ہے،
الفاظ اللہ تعالیٰ دے نے روایت رسول کریم دیے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم دے بیٹے میری عبادت واسطے وقت نکال، املاؤ صدرہ کا غنا، میں تیرے سینے نو استغنا اور بے نیازی نال بھر دیاں گا، تینوں کوئی کمی نہیں رہن دیاں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری محتاجی ضرورتاں اے سارا کچھ میں دور کر دیا گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نہ کیتا پھر میں تیرے ہتھاں نو مصروف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر، کماں دے اندر مصروفیت انی، کم کاج اینا، وَلَمَا سُدَّ فَقْرَكَ، تے تیرے کدی مسئلے فقیری اور مسکینی کدی بھی پوری نہیں پینی، کدی دور نہیں ہونی۔ اس حدیث مبارکہ دی روشنی چ میں اپنی زندگی دا جائزہ لواں تو کیا میرے تے اج وبال، انحطاط اور زوال اور عذاب نہیں کہ میں اللہ دی عبادت نہیں کردا؟ اللہ نے مینوں ڈوراں ڈنگراں دی طرح ایسا مصروف کر دیتا ہے کہ صبح اٹھ کے پھر میں رات گئے تک کام کرنا پر میری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ کئی تو دو ڈیوٹیاں کر دینے، کئی سارا ٹبر ہی کماندا ہے، باپ استاد ہے، ماں استاد نہیں ہے، آپ بھی جڑے ملازم نے، جننے جی نے انہیں ہی کماندے نے، لوڑ پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اے عذاب رب دی طرف ہو کہ دنیا چ اگر تو ڈنگراں دی طرح کام ہی کرن واسطے پیدا ہویا ہے پھر چل جویں سارا دن بیل چل دینے، گدے چل دینے، ڈنگر کام کر دینے، کر اسی طرح۔ تیری زندگی دا کی مقصد ہے؟ ہن تے لوگاں نے راتاں بھی دن بنا لیاں نے، شہراں چ جاؤ 2:30 بجے بھی تانوں ٹک ٹک دی آواز آئے گی، تو کھا رہے نے، ہوٹل کھلے نے، کام ہو رہا ہے، نوکریاں ملازمتاں ہو رہی نے۔ اتنا مصروف انسان، اتنا مصروف انسان کہ اللہ دی عبادت واسطے ایدے کول 10 منٹ نماز واسطے نہیں نکل دے۔ جیڑا کوئی پڑھ دا نماز وہ اللہ تے احسان بڑا کردہ کہ اپنے پرانوں کے اندر توں ذرا بیٹھ میں پڑھا ہوا، پھر میں آ جاؤں گا، پھر تو پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اور اسی پھسے کتھے ہوئے ہیں انہاں ضروریات اور تکلفات اور خواہشات اندر، ایویں مر جانا ہے۔ دنیا پھر بھی چلتی رہنی ہے، کام پھر بھی ہوندے رہنے نے، اے فیکٹریاں، کارخانے، دکاناں، ہر چیز چلتی رہے گی، اسی طرح فصلاں اگدیاں رہنیاں نے، اسی طرح گلے آندے رہنے نے۔ پر پیارے بھائیو، تیرا اللہ دی بارگاہ چ پیش ہو کے پھر کی بڑھے گا؟ اے اج تینوں سوچن دی اللہ توفیق دے، اج توبہ کر۔ میں صرف تمہید گزارش کیتی کہ اللہ نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، پر عبادت ہے کی؟ عبادت دی ڈیفینیشن کی ہے؟ عبادت کینوں کہندے نے؟ بندگی نو۔ جڑا عبادت کرے انہوں عربی چ عبد کہندے نے، فارسی چ بندہ کہندے نے۔ بندے دا معنی غلام ہوندا ہے، نوکر تے غلام چ فرق ہوندا ہے۔ نوکر اپنا تھوڑا جا وقت خدمت کر کے معاوضہ لے لیندا ہے، جڑا غلام ہوندا ہے اے اپنی مرضی نہیں کر سکدا، اے دی جان، اے دا مال، اے دی مرضی اے دے آقا دی ملکیت ہوندی ہے۔ اس واسطے لوگ غلاماں نوں بیچدے ہوندے سی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قسم اٹھاندے سی فرماندے سی والذی نفسی بیدہی، منو اس ذات دی قسم جدے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بھائیو، ساڈا آقا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو ساڈی جان دا بھی مالک ہے، ساڈے مال دا بھی مالک ہے، ساڈی مرضی دا بھی مالک ہے، اسی او دے بندے۔ عبادت کینوں کہندے نے؟ دو چیزاں دا نام عبادت ہے۔ تیرے قول اور فعل دے اندر وہ دونوں موجود ہون گیاں تو وہ قول اور فعل عبادت ہے، ورنہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، عبادت نہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ دے سامنے انتہا درجے دی عاجزی، تذلل، تضرع، تواضع، بندگی، بچارگی، اللہ تعالیٰ دے سامنے انتہا درجے دی بے بسی اور عاجزی دا اظہار کرنا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ دے نال انتہا درجے دی محبت کرنا۔
اے دو چیزاں ہون گیاں جس قول فعل دے اندر وہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز میں کی دسی، اللہ تعالیٰ دے نال انتہا درجے دا تذلل، تواضع، عاجزی، تضرع، اللہ تعالیٰ دے سامنے ہر پاسوں کٹ کے ٹوٹ کے اس طرح جڑ جانا کہ میرا تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، میں بے سہارا تیرے علاوہ، میں بے چارہ تیرے علاوہ، اے مالکا میرا جو کچھ بھی ہے تو ہی، معبود بھی ہے، محبوب بھی ہے، جو کچھ بھی تو ہی ہے، میرا تیرے علاوہ کوئی آستانہ نہیں، میں جو لینا تیرے کو لینا، تو ہی میرا خالق و مالک آقا مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے سامنے ہر پاسوں کٹ کے ٹوٹ کے اس طرح جڑ جانا، انہوں عبادت کہتے ہیں۔ اگر نال ہور بھی آس لگی ہوئے، ایتھے سنی نہیں گئی، اللہ تیری سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، چل او دے آستانے تے چلیے، اوتھے جا کے پھر جناب جبینے نے آجکائے اوتھے نہیں گئی، چلو اس تو جرا نیک وڈے کو ٹور جائیے۔ اس طرح سارے آستانے مڑیاں مزارہ تے تعلق چکر لگاندہ رہا۔ اے شرک ہے میرے پیارے بھائیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان کی کردہ بندے نو رب دے دروازے تے لے کے آندہ ہے، جدو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت دے تحت دعا قبول کرے، دیوے نہ دیوے دی مرضی ہے۔ جو تھوڑی دیر ہو جائے تو کہتا ہے اے تیری سنی نہیں گئی، اللہ تیری سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، لے کے پھر غیر اللہ دے آستانے آتے اور مخلوق دیاں درگاواں بارگاواں تے درباراں تے پھر شیطان بندے نو اس طرح ساری زندگی چکر کڑاندا رہندا ہے کہ انہوں عبادت دا مزہ نہیں آندا۔ عبادت کی ہے اللہ دے سامنے انتہا درجے دا تذلل، ہر پاسوں کٹ ٹوٹ کے اللہ دے نال جڑ جانا۔ دعا عبادت ہے نا، کیوں بھئی؟ اے دے اندر اے تضرع قرآن کے اندر کہ ہونا چاہیے۔ خالق کائنات اعلان فرما دینے ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہو لا يحب المعتدین۔ مالک کائنات فرما دینے اپنے رب نو پکارو، دعا کرو اپنے رب کولو، تضرعاً تضرع دے نال، آہوزاری دے نال، الہا دے نال، پورے انہماک دے نال، ہر پاس توجہ ہٹا کے اللہ دے نال ایسے منہمک ہو جاؤ، ایسا اطمینان ہوئے، ایسا انہماک ہوئے، ایسا خشوع تے خضوع ہوئے، ایسی عاجزی تے بندگی بیچارگی بے بسی دا اظہار، اللہ دے سامنے تذلل تے تواضع دا ایسا اظہار۔ اللہ اکبر کبیرہ، اکھاں چوں آنسو آ رہے ہون، دل پگھلدا ہوئے، تعلق رب تعالیٰ نال جڑیا ہوئے، زبان اللہ دا وظیفہ بول دی ہوئے، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، تضرع، ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہو لا يحب المعتدین۔ انہوں کہندے نہیں عبادت، ہر پاسوں کٹ ٹوٹ کے کہدے نال جڑ جانا۔ اللہ اکبر۔ تے جے دے لکھاں ہزاراں آستانے نے، انہوں نے کدی مزہ نہیں آنا عبادت تے دعا دا۔ کرو جی دعا، منہ ادھر چکیا، ہاتھ ایدہ چکے نے، کرو جی دعا، پھوڑیاں تے ویکھ لو، نمازاں تو بعد حال ویکھ لو، دعا دے اندر تضرع نہیں، تذلل نہیں، تواضع نہیں، اللہ دی طرف توجہ نہیں، انہماک نہیں، تے دعا کا دیئے دعا اللہ دے سامنے بندہ کرے تو دیاں اکھاں جو آنسو نہ آئے، دل پگھلے نہ، اللہ دا عرش ہل نہ جائے۔ بندہ اشرف المخلوقات ہے، جدو رب دے سامنے گردہ ہے نا، اللہ دی قسم ساری کائنات ہلا دیندہ ہے۔ یہ دیاں دعاواں چلا نے احساس ہے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہو لا يحب المعتدین۔ اعتداء کے دعا دے اندر اللہ اکبر، مخلوق دے وسیلے پانا، واسطے پانا، او دی تفیل دے دے، او دے صدقے نہ دے دے، یا اللہ او دی وجہ تو دے دے، انہیں قدم رنجا فرمایا تے تاں برکتہ پہ گئیاں، انہیں او تشریف لے آئے تے تاں برکتہ پہ گئیاں۔ اللہ اکبر۔ جدو رب دے نال مخلوق نو وچ لے کے آئے گا،
گا، پھر تضرع تے نہیں ہوئے گا، پھر انحماق نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دے نال تیرا ڈائریکٹ تعلق نہ ہوئے، عبادت کدی نہیں جی ہو سکتی۔ ادعو ربکم تضرعا، رب کو منگیا کر۔ کسے نبی نے وسیلے واسطے نہیں پائے، اور رب نال ہی انہیں جڑ جاندے سن، انہوں نے ادھر ادھر کوئی دھیان کرن دی لوڑ نہیں سی۔ خالق کائنات او ذات اللہ اکبر کبیرہ جڑا بغیر منگیاں بھی دیندا دے۔ دہریے جو رب نو من دے نہیں او منگ دے کدوں ہون گے؟ جڑے من دے نہیں، جڑے منگ دے نہیں، رب انہاں دہریاں نو دیندا تے تینوں کیوں نہ دے، تیری کیوں نہ سنے، تیریاں کیوں نہ پوریاں پاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ شیطان دا وسوسہ تیری سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ اللہ اکبر وجہ کی یہ کمی منگن دے اندر شرط دعا دی پوری نہیں ہو رہی، تضرع نظر نہیں آ رہا، تذلل نظر نہیں آ رہا، ورنہ اللہ تے اللہ اکبر کبیرہ بغیر منگے دے دیندے، اکھاں بغیر منگن دے دتیاں، کان بغیر منگن دے دیتے، چہرہ بغیر منگن دے دیتا، ناک منہ متھا بغیر منگن دے دیتا، زبان تینو اللہ نے بغیر منگن دے دیتی، لب تینو اللہ نے بغیر منگن دے دیتے، پیاری پیشانی بغیر منگن دے دیتی، ہاتھ پیر بغیر منگن۔ ذرا اپنا 5-6 فٹ دا وجود اپنے اندر جھانک، کنیاں نعمتاں نال اللہ نے تینو مالا مال کر دیتا ہے، اپنے وجود دیاں نعمتاں بھی نہیں گن سکدا۔ کوئی اپنے جسم دے بال گن کے دسے، کوئی اپنی زندگی دے سانس گن کے دسے، کوئی نہیں جے گن سکدا۔ اللہ اکبر جڑا بغیر منگن دے دیندا ہے تے بغیر منن والےاں نوں بھی دے دیندا ہے، اللہ اکبر تینوں مینوں کیوں نہیں دے گا؟ اب جس ستارہ مانگ دعائیں تے سوئی دے تاگے تائیں، اب جس ستارہ مانگ دعائیں تے سوئی دے تاگے تائیں، بن منگیاں جو سب کچھ دیندا، کیوں منگیاں دیسی نہیں۔ عبادت انہوں کہندے نے تضرع تے تذلل انتہا درجے دی اللہ دے سامنے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ نبی ساری کائنات چو عظیم و شان ہوندے نے نا، معصوم ہوندے نے۔ اللہ اکبر جنیاں شانہ والے ہوندے نے اللہ دے سامنے اونا ہی عاجزی تے بے بسی دا تے اللہ دے سامنے تذلل دا تضرع دا اظہار نبی کر دے نے۔ نبیاں کو منگنا سکھو۔ آدم علیہ السلام دا واقعہ مشہور ہے، دعا بھی مشہور ہے۔ فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ دا نبی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اولاد آدم دا، ساری آدم دی اولاد دا، آدم علیہ السلام باپ نے پھر بھی کی کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ میرے کو قصور ہو گیا ہے، میں اپنا اعتراف کرنا میرے کو کمی ہو گئی ہے، میں درخت دے نیڑے چلا گیا، یا اللہ میرے کو قصور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر ہن غلطی دی معافی نہیں مانگ دے، بلکہ معافی نال بھی اگلے لفظ بول دینے، عاجزی والے تذلل والے فرما دینے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ جے تو میرے تے رحمت نہ فرمائی، تیری رحمت نے اپنی گوش وچ نہ لے لیا، سایہ رہ فگن تیری رحمت سایہ فگن نہ ہوئی، مالکہ جے تو معاف نہ کیتا تو رحمت نہ فرمائی، میرا تے دنیا جے ہو رہنا کاکھ نہیں، میرے تے دونوں جہان ہی برباد ہو جانے نے، میں تے خسارہ پانے والے جو ہو جاواں گا۔ عظمت ویکھو آدم علیہ السلام دی کہ فرشتے سجدہ کیتا، لیکن جتھے اللہ دے سامنے تذلل تے اللہ دے سامنے گڑ گڑانا، اللہ دے سامنے بندگی، اللہ دے سامنے اپنی بے بسی دا اظہار کیویں کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور نبی ہے، اللہ نے آکھیا سی قوم نو سمجھانا، بغیر اللہ دی اجازت دے قوم تو تنگ آ کے ٹر گئے۔ قوم بھی بڑی بڑی ٹھیٹ ہوندی ہے نا، جنہ مرضی مسئلہ دس لو نا، ٹس تو مس نہیں ہونا، بندہ اگتا بھی جاندا ہے۔ اللہ دے نبی سیدنا یونس علیہ السلام اگتا گئے، کشتی دے اندر بیٹھے، اللہ دی اجازت دے بغیر ٹر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم
محترم پیارے بھائیو کشتی دے در جناب بمور پھاس گئی اتھے جناب کرا پیا تے مچھلی دے پیٹ وچ بلاخر پہنچ گئے واقعہ تسی سن دے رہندے ہو مچھلی دے پیٹ دے اندر جا کے کی فرماندے نے اپنے معبود دے نال تعلق قائم کیتا کنی عاجزی ہے کنی بیچارگی ہے کنا تذلل ہے فرماندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مالک کائنات اللہ اکبر کبیرہ اے میرے اللہ تیرے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں تو سبحان ہے تیرا فیصلہ بالکل عدل تے مبنی ہے جو میں مچھلی دے پیٹ وچ آیا تو میرے نال جو کیتا بالکل پاک ہے تیرے فیصلے غلطی تو پاک نے تیری ذات عیب تو پاک ہے ہر قسم دے نقص تے کمزوری تو پاک ہے اے میرے مالکا جو مچھلی دے پیٹ وچ پہنچا دیتا ہی تے میرا ہی قصور سی میری غلطی ہے یا اللہ میں اپنی غلطی دا اعتراف کرنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں ہی قصوروارا مالکہ میں ہی قصوروارا بغیر اجازت دے آگیا غلطی میری ہے اللہ اکبر نبی کنا عظیم الشان ہے اللہ ایدی عبادت دے تذکرے کر دینے جیدی عبادت دے تذکرے رحمان کرے وہ کوئی تھوڑی عبادت نہیں کردہ ہونا کیوں بھئی انہا عبادت گزار تے تدلل کنا یا اللہ غلطی میری ایتھے نا سانو کوئی تبلیغ دی لوڑ ہوئے نا بڑی تے مولوی صاحب نے کوئی 1000 روپیہ نال پرلے محلے والے وعد دے دیں تے اتھوں چھوڑ کے ادھر ٹر جاندا اے نہیں ویکھدا بھی لوڑ ایتھے دے ایدیاں لوڑاں اتھے بہتیاں نے دین نو اتھے لوڑ یونس علیہ السلام ٹر گئے تھے لوڑ سی اللہ نے یہ حکم نہیں سی دیتا اللہ اکبر جتھے اللہ دین دا کم زیادہ لوے نا اتھے ٹکنا چاہیے دا رزق روٹی اللہ دے اختیار اللہ اکبر یونس علیہ السلام کہتے ہیں میری گل کنی عاجزی ہے یا اللہ میری غلطی ہے میں ہی بغیر اجازت دے آگیا میں ہی قصوروارا خالق کائنات اعلان فرمان دینے فلولا انہو کان من المسبحین للبس فی بطنہی الی یوم یبعثون مالک کائنات فرمان دینے کسرت نال عبادت کرنے والا نہ ہوندا مچھلی دے پیڑ جے جان تو پہلے یونس علیہ السلام بڑی عبادت کر دے سی اللہ دی بڑی بندگی کر دے سی فرمایا جے کسرت نال تسبیح کرنے والا نہ ہوندا عبادت کرنے والا نہ ہوندا تے پھر میں قیامت تک مچھلی دے پیٹ وچ ہی رکھا جدو اللہ صحت دے وے کسرت نال اللہ دی عبادت کریا کرو تاکہ جدو بندہ پھس جاوے اس سے عبادت نو اللہ تعالی اے دے نال تینوں رہائی نصیب فرما دین تو سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ نے رہائی دیتی تے مالک کائنات دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے کہ میری امت دا کوئی بندہ یہی وظیفہ جو یونس علیہ السلام نے کیتا ہے اگر میری امت دا کوئی بندہ بھی کرے اللہ انہوں بھی مشکلات تو رہائی نصیب فرما دے اللہ اودیاں بھی مشکلات دور فرما دے اللہ اکبر اتنا عظیم کلمہ دے میرے پیارے بھائیو اس کلمے نو لا الہ الا انت سبحانک یاد کر لیا کرو میں تو انہوں یہ نہیں کہندا بھی 7 زمینہ تھلو رزق چک کے باہر آ جانا یہ تے اللہ نہیں پتہ آنا کہ نہیں آنا بہرحال یہ دینا لیکن مشکلہ اللہ آسان فرما دے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھ لو پتہ نہیں کدوں دا پڑھے ہجے لا الہ 14 اگست والے تو نہیں پڑھ دیو پاکستان کا مطلب کیا اللہ باقی تو پتہ نہیں اس واسطے پڑھ لو لا الہ الا اللہ اس کلمے دے حرف 4 میاں جویں 4 نبی دے یار میاں او دائی ہونا ہے بیڑا پار میاں کہو لا الہ
الا میں دسنا کہ عبادت انہوں کہندے نے انتہا درجے دا تذلل تے عاجزی تضرع اللہ دے سامنے دا اظہار کیتا جائے انہوں عبادت کہندے نے دعا دے اندر بڑی چیز نظر آندی اللہ اکبر کبیرہ ایک اور نبی ہے جڑا اللہ اکبر نہ چاندیا ہویا بھی جڑا ارک لگ گئی بندہ مر گیا تے جناب انہوں پکڑن واسطے سرکاری آرڈر آ گئے اتھو ہجرت کی تھی جناب تے مدین پہنچ جاندے نے اتھے جناب سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام دا تسی سنیا جے کہ اتھے بچیاں جڑیاں پرے کھڑیاں سی باقی قوم پانی پلا کے اتھے پارا پتھر رکھ جاندے سی انہاں دیاں بکریاں نو پلان نہیں سی دیندے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر ہٹا کے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا خدمت خلق دا جذبہ ہر نبی دے اندر فطری طور دے ہوندا ہے ہر مومن وچ ہونا چاہیے دے اللہ اکبر کبیرہ بکریاں لے کے بچیاں ٹر گئیاں آپ نے سوال نہیں کیتا حالانکہ بھوکے بھی سن حالانکہ پیاسے بھی سن انہاں کے سوال نہیں کیتا آپ درخت دی چھاؤں تھلے چلے گئے تے رب تعالیٰ دے سامنے کیویں گڑ گڑاندے نے اپنی عاجزی دا اظہار کیویں کردے نے دعا کیویں کردے نے فرماندے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے اللہ میں تیری ہر خیر دا فقیر ہاں فقیر دے لفظ اندر کنا تذلل ہے فقیر دے لفظ اندر کنی تواضع ہے فقیر دے لفظ اندر کنی عاجزی ہے میں تیرا فقیر ہاں میں تیرا مانگتا میں ضرورت ماندا میں تیرا سوالیاں میرے مالکا اے مالکا میں تیری بارگاہ دے تے مانگت بن گیا فقیر دا لفظ ہے قرآن فقیروں نو کہندا دے جڑا رب دے علاوہ کسے کولوں سوال نہ کرے تے ساڈے لوگ فقیر انہوں کہندے نے جڑے بوئے بوئے تے جا کے مانگ دے پھرن لوگ انہوں فقیر کہندے نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے سامنے اپنی عاجزی دا اظہار کیتا اپنے اپنوں فقیر کہہ دیتا اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ تو ہی منوں دین والا ہے میں تیرے علاوہ کسی کو سوال نہیں کرنا میں تیری بارگاہ دا فقیر ہاں میں تیرے آستانے دا فقیر ہاں جو اللہ نہ دے گا تو اور کون دے گا جو اللہ نہ دے گا تو اور کون دے گا جو جولی بھرے گا یہاں سے بھرے گا جو جولی بھرے گا یہاں سے بھرے گا مشرک پہ جنت حرام ہو گئی ہے وہی جنتی ہے جو توحید پہ مرے گا وہی جنتی ہے جو توحید پہ مرے گا میں دسلا جانا عبادت کہندے نے اللہ دے سامنے انتہا درجے دی اللہ اکبر آج دی بندہ رب تعالیٰ دے سامنے انتہا درجے دا اپنے اپنوں بے بس اظہار کرے اللہ اکبر کبیرہ رب دے علاوہ دیاں تانے بانے کسے اور نال وابستہ نہ ہون سیدنا ایوب علیہ السلام کنے بیمار رہے اللہ نو پتہ ہے کنی لمبی بیماری سی تے کنا عرصہ بیمار رہے تے بیماری کیڑی سی اللہ نو پتہ ہے پر انہا قرآن بیان فرما دے نے جنہ چر بھی بیمار رہے نے رب دے علاوہ نہ کسے ہور دا نام اپنی زبان تے نہیں لے آندہ کتے اور گئے ہی نہیں اللہ کی فرما رہے نے اے یا میرا بندہ جڑا مینوں چھڑ کے اننے اوکھے ویلے بھی کیتے نہیں گیا اے جو میرا بندہ تے نہیں کہے گئے نے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ نہ رابطہ عاجزی بے بسی یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں منگنا مینوں بیماری لگ گئی ہے تے تیرے نال زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں شفا نہیں منگی رحم منگیا کیوں بھئی کئیاں واسطے بیماری بھی رحمت ہوتی شفا نہیں منگی او دی مرضی ہے انہوں پتہ ہے میرے واسطے بیماری بہتر ہے کہ میرے واسطے شفا بہتر ہے بس اے آکھیا ارحم تو ارحم الراحمین ہے اے ضرور ہے تیری رحمت دے سائے تھلو نکل نہ جاوا بیماری ہوئے یا آسانی ہوئے جو بھی ہوئے صحت ہوئے بیماری ہوئے رواں میں تیری رحمت دے اندر این کہندے نے ارحم الراحمین
اللہ دے سامنے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اللہ فرماتے نے میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے انہیں ہر حال وچ میرے نال رابطہ رکھیا میرے محترم پیارے بھائیو عبادت کہندے نے اللہ دے سامنے انتہا درجے دا تذلل انتہا درجے دی عاجزی بے بسی اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر 313 لے آکے کھڑے کر دیتے نے 1000 دا لشکر مقابلے دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام صفاں درست کر کے اپنے جناب خیمے جاگے جڑا اریش اونچی جگہ تے بنے خیمے دے اندر آکے میرے محبوب پیغمبر نے اپنے رب تعالیٰ دے سامنے اپنی پیشانی رکھ دی تھی تے فرماندے نے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وجود تے لرزہ طاری ہو گیا رابطہ رب تعالیٰ دے نال جڑیا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ دا خوف تے خشیت تے جلال طاری ہے آمنہ دلال السلام دے وجود تے کب کبھی دی وجہ تو آپ دی مزمل والی چادر کھسک گیا زمین تے گر گئی پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے نے کملی چوک کے مبارک آپ دی پیشانے آپ دی کمر مبارک تیرا کے فرمان لگے اللہ دے سونے حبیب پیغمبر بس کرو اللہ تو اٹیاں دعاواں ضرور پوریاں فرما دے گا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ دے سامنے کیویں ترلے کر رہے نے کیویں عاجزی تے منتاں دا تعلق قائم کر رہے نے خالق کائنات دے سامنے کنا تواضع تے تذلل تے تضرع دا اظہار فرما رہے نے اے میرے اللہ 15 سال دی پونجی محنت کمائی میں ماراں کھا کھا کے جو تیار ایک جماعت بنائی اللہ لے آکے تیرے دین دے غلبے واسطے میدان چ کھڑی کر دیتی ہے اللہ دے اندر بڑھے بڑھے بندے بھی نے اللہ دے اندر 10-11 سال دے بچے بھی نے یا اللہ دے اندر 16 سال دا عمیر بن حمام بھی ہے اے میرے مالکہ جنہ کچھ لے آ سکتا سی لے آکے تیرے دین واسطے آج میدان جو کفر دے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اللہ ویکھی کی تے محمد دی 15 سال دی کمائی اللہ اکبر لوٹ پوٹ نہ جائے اللہ میری جماعت دی حفاظت کرنا اللہ میں تیری مدد دی لوڑ ہے اللہ میں تیرے سامنے فریاد کرنا مالکہ میرا گوشت تو ہی ہے اللہ دے سامنے انجدہ تعلق تے اینا گر گر کے مانگ دینے اللہ کے ساری کائنات اندر رب تعالیٰ دے بعد اگر عظمت تے آمنہ دلال محمد دیئے جنلا رب نے اونچا بنایا ہے اینا یج رب دے سامنے نیوہ ہو کے دعاواں بے کر دینے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث بھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں آوازوں دیئے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین انہوں عبادت کہندے نے انتہا درجے دی اللہ دے سامنے تواضع تذلل تے عاجزی اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیو جنہ چر تیرے کول تے فعل وچ رب تعالیٰ دے نال انتہا درجے دی عاجزی نہیں آنی تذلل تے تضرع تے انحماق تے توجہ نہیں آنی انہ چر تیرا کول تے فعل عبادت نہیں بنے گا انہ چر عبادت نہیں نماز دا بڑا ہی اچھا مظہر ہے نا بندہ آگے کھڑا ہوندہ ہے ہاتھ کھڑے کر دے یہ بھی ایک عاجزی ہے نا تواضع وڈے سامنے ہاتھ کھڑا کر دے پھر بندہ اللہ اکبر کہے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی بڑائی دے لائق ہی نہیں سب نالوں بڑا تو ہی ہے تیری ذات یہ بھی ایک عاجزی پھر بندہ ہاتھ بان لیندہ ہے اس تو اگلا سٹیپ ہے پھر بندہ ہاتھ بان کے پھر جدو رکوع جاندہ ہے تے قیام نالوں زیادہ تواضع دے پھر رکوع تو بعد سجدے تے جائے تے سجدہ نماز ساری نماز وچوں سب نو زیادہ خلاصہ
یہ سجدہ ہی ہوندا ہے. اسی وہ لمبا سجدہ کر ہی نہیں سکتے, سانو سجدہ کرنا ہی نہیں ہوندا. کیوں بھائی؟ اسی تے افغانی نماز پڑھنے ہیں, افغانی ٹوپی جی سر تے افغانی ہوندی ہے, نماز بھی افغانی. چل سو چل, ساڈے ادھر لوگ افغانی نماز پڑھتے ہیں. افغانی نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. الیکٹرانک دا دور عمرہ تھوڑیاں نے, نماز چھیتی پڑھ دینے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم پیارے بھائیو, محدثین تے سلف صالحین دا قیام بڑا لمبا ہوندا سی, تے رکوع قیام نالوں بھی زیادہ لمبا ہوندا سی, سجدہ رکوع نالوں بھی زیادہ لمبا ہوندا سی. ساڈا کی ہوندا ہے کہ قیام تھوڑا جہا لمبا ہے, پھر رکوع اس تو چھوٹا, سجدہ اس تو چھوٹا. سانو کلا سجدہ کرنے دا چاج آ جائے نا, اللہ ساری دنیا آخرت دونوں جہاناں نو اللہ سنوار. سانو سجدہ ہی نہیں کرنا آندا. اسی 10 منٹ تو زیادہ نماز پڑھن دے عادی ہی نہیں. ہن تے فجر دی نماز وچ بھی مسیتاں جائیے تے اذا زلزلت الارض زلزالہ شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. مختصر تو مختصر. تراویحاں کتھے پڑھنیاں نے جتھے چھیتی مک جان. جمعہ کتھے پڑھنا جتھے چھیتی مک جائے. نماز کتھے پڑھنی ہے جتھے اچھا چھیتی چھیتی دے چکراں وچ پاویں ادھا گھنٹہ جان تے لگے تے ادھا گھنٹہ آن تے لگے. اے نہیں ویکھنا, چھیتی چھیتی. اللہ اکبر. اسی سجدہ کرنا بھی سانو نہیں آندا. ایک جمعہ نماز پڑھائی, تھوڑا جہا لمبا سجدہ ہو گیا, بعد ایک بابا مینوں کہنے لگا مولوی جی میرا تے سیر ہی سو گیا سی, تسی پتہ نہیں بھول گئے. خون ہی جم جاندا ہے. کلا سجدہ دنیا تے آخرت دیاں تمام مسائل دا حل اکو سجدہ, ایک سجدہ. امام ابن کثیر نے البدایہ چ لکھیا کہ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے نو ویکھیا, انہیں جلدی جلدی سجدہ کیتا تے سلام پھیر کے گیا تو انہوں بلا کے کہنے لگے اللہ دے بندے, اللہ نے تیرے تے کرم کیتا, اپنی بارگاہ دی حاضری دیتی, تینوں منگن دا موقع دیتا. اللہ نے تیرے تے کنا کرم کیتا, تے تیرے کول منگن واسطے کوئی چیز نہیں سی, تو انی چھتی سجدہ کر لیا. تیرا اللہ نال کوئی گفتگو کر دیا دل نہیں لگا, تو انی چھتی سلام پھیر کے ٹر گیا, تیرے کو منگن واسطے کوئی چیز نہیں سی. تے نال فرمان لگے اللہ دی قسم ہے سانو تے نمک دی لوڑ ہوئے تے سر سجدے چ رکھ کے رحمان کولو مانگ لے. اسی تے نمک بھی سجدے چ منگی دا, تیرے کو منگن دی چیز ہی کوئی نہیں. تو سجدہ بڑا تواضع. اللہ اکبر. تذلل دا سب نالوں دنیا دے اندر اللہ اکبر چیز جڑی سجدہ دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیو, اس واسطے جڑا اللہ تعالیٰ دا حق ہے, عاجزی تے بے بسی تے بیچارگی تے تذلل تے تضرع تے تواضع دے نال اللہ اکبر کبیرہ تیرا قول فعل راستہ ہوئے, انہوں عبادت کیا جاندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دے اندر یہی تعلیم دیتی ہے, جھک جاؤ رب دے سامنے, جنہ جھکنا دے جنہ جھکنا ہے انہاں جھک جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. مال کی کائنات نے محبوب کائنات نو اپنے سامنے جھکا کے لوکاں نو دس دیتا ہے میرے سامنے انج جھکیا جے جویں سب نالوں عظمت والا میرا نبی محمد کریم میرے سامنے جھکدا ہے. آمنہ دے لال اسلام کیویں جھکدے سن, کنا لمبا سجدہ ہوندا سی. صحابہ فرماندے نے, اما عائشہ فرماندے نے اتنا لمبا انج لگدا سی کتے آپ دی روح تے نہیں پرواز ہو گئی, حرکت بھی نہیں سی کر دے, لمبا سجدہ کر دے سن. اور میرے پیارے بھائیو سجدے کرنے سے اللہ دے سامنے تذلل اختیار کرے آجے. اللہ اکبر کبیرہ. تے دوسری گل میں دسنا جانا کہ جڑا اللہ دے نال انتہا درجے دی محبت, اللہ دے نال انتہا درجے دا پیار, اللہ دے نال انتہا درجے دا تعلق, اس تعلق دے اندر انتہا درجے دا تعمق, اے عبادت کہلاندہ ہے. دوسرا حصہ عبادت انہوں کہندے نے خالق کائنات نے ساریاں محبتاں تو سب نو زیادہ سخت اللہ نال محبت ہونی چاہیے دیئے. اللہ فرماندے نے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماندے نے مومن بندے ہونے جو اللہ دے نال اشد سب نو زیادہ سخت محبت کر دینے. احبو نہیں آکھیا, اشدو آکھیا ہے. احبو اے دا مطلب ہے اے
ایدے نال بھی محبت ہے، ایدے نال بھی محبت ہے، ایدے نال محبت ہے، پر انہاں نال سب نال زیادہ ہے، انہاں نال زیادہ ہے، انہوں احبو کیا جاندا ہے۔ ماں نال بھی محبت ہے، باپ نال بھی محبت ہے، بھراواں نال بھی محبت ہے، لیکن اللہ نال زیادہ محبت ہے، انہوں کہندے نے احبو۔ اللہ نے احبو نہیں آکھیا، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشدو۔ اشدو دا معنی اتھے دو جدوں آپس ٹکران تے پھر جڑا اشدو ہوندا ہے نا وہ قائم رہندا، جڑا اشدو نہیں ہوندا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اے دیوار دے نال کوئی موٹر سائیکل لے آکے کھچ کے زور کے مارے تے موٹر سائیکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، دیوار کھڑی رہے گی، دیوار اشدو سے موٹر سائیکل اشدو نہیں۔ تے جیسے دیوار نال لے آکے لوڈر ماریے تے لوڈر نے دیوار نو چکے پرے مارنا ہے، لوڈر اشدو تے دیوار اشدو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نال اشدو محبت ہونی چاہیے کہ ماں دی، باپ دی، بہناں بھائیاں دی، دکان مکان دی، اے ساریاں دنیا دیاں محبتاں جدو رب دی محبت نال ٹکرائے پھر اللہ دی محبت قائم روے تے ایمان ہے، جے اللہ دی محبت نہ قائم روے، دنیا داری دی محبت غالب آ جائے پھر ایمان نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بند نہیں کردہ، کہ دی محبت اشدو کیوں بھئی؟ دکان دی کے رحمان دی کہ دی محبت اشدو، دکان دی کے رحمان دی، دکان بند نہیں کردہ، دانا ہو رہی نے ٹس تو مس نہیں ہوندہ، اخبار پڑھی جاندہ، ٹی وی دیکھی جاندہ، دکان تے بیٹھا ویل ہے، گاہک بھی کوئی نہیں، بس آن دی توفیق نہیں ہوندی۔ میرے پیارے بھائیو، ساریاں محبتاں ہیج تے ہلکیاں پاش پاش ہو جان، اللہ دی محبت دنیا دے اتے اشدو ہوئے، مومن دے دل دے اندر اشدو ہوئے۔ اللہ فرما دے لا تجدو، نعرہ شارہ مار لو، میں روک جانا۔ جدو اہل حدیث کہہ دیتا ہے تے حق کہن دی کیڑی لوڑ ہے، اہل حدیث ہی آکے ہو رہا ہے، کیوں جی؟ اللہ اکبر، دل دی اتھا گہرائیاں نال، او اتھا بھی ہوئی ہوندی ہے تے گہرائی بھی ہوئی ہوندی ہے، کیوں بھئی؟ میں گزارش کر رہے ہیں، اللہ تین خوش رکھے، ناراض نہ ہوئی میرا بھی، میں گزارش کر رہے ہیں رب تعالیٰ نال انتہا درجے دی محبت عبادت کہلان دی۔ اللہ اکبر، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میں سپیڈ تھوڑی تیز کرن لگا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم و عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرما دے نے جنہ دے دل وچ ایمان ہے انہاں دے اللہ اکبر دل وچ رب رسول دی محبت دینی ہے، باپ ہوئے، بیٹا ہوئے، بھائی ہوئے، عزیز و قارب ہون، ساریاں نہ محبت نہیں کر دے، جتھے اللہ دی محبت آ جائے ساریاں محبتاں پاش پاش ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے بھائیو، اس واسطے میدان بدر دے اندر ویکھو رشتے ٹکرا رہے نے، محبتاں ٹکرا رہیاں نے۔ ادھر جناب صدیق ہے، مقابلے جابدہ بیٹا عبدالرحمن بعد دے اندر مسلمان ہو گئے سن، ادھر جناب عمر ابن خطاب مقابلے دے اندر انہاں دا ماموں ہے، اللہ اکبر، ادھر علی المرتضی تے مقابلے دے اندر سکا پرا عقیل بن ابی طالب بعد مسلمان ہو گئے سی۔ انہوں نے پتہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہ چر ساریاں محبتاں اللہ دی محبت نال ٹکرا کے اللہ دی محبت نو قائم نہ کیتا جائے انہاں چر عبادت نہیں ہوندی، انہاں چر دین نہیں ہوندا، انہاں چر حلاوت نہیں آندی، انہاں چر میرے پیارے بھائیو اللہ دی محبت دا حق ادا نہیں ہوندا۔ اس واسطے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سی کہ میں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو، میں چنوار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔
اللہ رسول دی محبت غالب، پھر اللہ دی محبت سارے نالوں زیادہ غالب۔ اللہ اکبر۔ میں گل مقامہ امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر، شعب الایمان ہے، ایمان دے شعبیاں انہوں نے اس کتاب جمع کیتا 10 جلداں دی زخیم کتاب ہے، احادیث آیات کٹھیاں کر کے نال کوئی صالحین دے واقعات بھی درج کر دیندے نے، تو 300 غالباً 68 صفحہ تے جلد پہلی ہے تے با یزید بستامی دا واقعہ لکھ دے نے۔ ایدی تھرو بدا دے میرا ویر، میں تے کر لی انہاں نہیں کرنی ہے۔ کدھا ہو گیا ہاتھ تو لایا نہیں، انہوں نے ایک کوشی کو کٹا دیا، صاف آواز دینا، تھرو کر دے زیادہ۔ ہاں میں گزارش کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا واقعہ نقل فرمان دینے امام بہقی شعب الایمان دے اندر۔ اللہ اکبر۔ کسی نے سوال کیتا امام صاحب من یحب اللہ، کون ہے جڑا اللہ نال پیار کردہ ہے، او دیاں نشانیاں کی نے، او دیاں علامتاں کی نے، او صاف کی نے، کیویں پتہ چلے گا اللہ نال پیار کردہ ہے، اے دے دل وچ اللہ دی محبت بڑی ہے، کیویں پتہ چلے گا ومن یحبہ اللہ، تے کیویں پتہ لگے گا اللہ اے دے نال پیار کر دے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر با یزید بستامی نے بڑا ہی پیارا جواب دیتا، فرمان لگے من یحب اللہ، جڑا بندہ اللہ نال پیار کر دے او دی پہچان کرنی ہوئے تے تو انو طریقہ دسنا، وَهُوَ مَشْغُولٌ بِعِبَادَتِهِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، ہر ویلے اللہ دی عبادت وچ مشغول نظر آئے گا، کدی رکوع وچ نظر آئے گا، کدی سجدے دے اندر نظر آئے گا۔ جیڑا اللہ نال پیار کردا ہے وہ عبادت وچ نظر آئے گا، کدی رکوع دی حالت ہے، کدی سجدے دی حالت ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی دے صحابہ دی یہی تو خوبی بیان فرمائی، یہی علامت نشانی بیان فرمائی، فرمایا تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نبی کریم علیہ السلام جیسے صحابہ رکوع سجدے کرنے والے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ اپنے بندیاں دی بھی یہی نشانی بیان فرماندا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اللہ دے بندے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ تو پہلی نشانی انہوں نے کی بیان فرمائی، جدو دیکھو گے رکوع وچ، جدو دیکھو گے سجدے دے اندر نظر آن گے، فرمایا وَإِنْ عَجِزَ اسْتَرْوَهُ إِلَىٰ ذِكْرِ اللسان وَالسَّنَا۔ فرمایا جدو رکوع سجدیاں دے نال لمبے لمبے قیام دے نال جسے تھک جاندے نے، جسم تھک جاندے نے، اللہ اکبر، پھر بندے دے اعصاب جڑے تھک جاندے نے، ہاتھ پیر تھک جاندے نے، تے پھر او اللہ اکبر کبیرہ انہاں دی زبان ذکر لگ جاندی ہے، اللہ دی حمد و ثنا بیان فرماندے نے، پھر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، انہاں ذکراں دے اندر مشغول ہو جاندے نے، پھر اللہ دی زبان ذکر وچ لگ جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیو، وَإِنْ عَجِزَ اسْتَرْوَهُ إِلَىٰ ذِكْرِ الْقَلْبِ وَالتَّفْكِيرِ۔ فرمایا جدو زبان بھی ذکر کر کر کے تھک جائے، پھر انہاں دا دل ذکر وچ لگ جاندا ہے، انہاں دا دماغ ذکر وچ لگ جاندا ہے۔ دل دا ذکر کیے ہر ویلے اللہ دی محبت دل تے رہے، اللہ دا خوف دل تے رہے، اللہ دی خشیت دل دے اندر رہے، اللہ ہر ویلے یاد رہے۔ گناہ دا موقع آ گیا تے پھر بھی اللہ یاد، خوشی دا موقع آ گیا ہے پھر بھی اللہ یاد، غمی دا موقع آ گیا ہے
پھر بھی اللہ یاد، کاروبار بڑا روجتے پھر بھی اللہ یاد، 4 ٹکے آ گئے نے پھر بھی اللہ یاد، ہر ویلے دا ذکر اتے دل دا ذکر ہے کہ اللہ نو اپنے دل وچوں نہیں بھلاندا، پھر او دا دماغ ذکر وچ لگ جاندا ہے، یا اللہ میں تے 4 فٹ 5 فٹ دا تیرا بندہ، اینی وڈی مخلوق اسمان، ایڈی وڈی مخلوق زمین، اینا سورج چاند ستارے، اینیاں وڈیاں وڈیاں مخلوقاں تو میری خدمت وچ لا دتیاں نے، مالکا تیرے میرے تے کنے احسانات نے، اپنے اندر ویکھدا ہے، اپنے باہر ویکھدا ہے، گردو پیش ویکھدا ہے، اللہ دیاں نعمتاں نو ویکھدا ہے، پھر اللہ دا شکر کردا ہے، اللہ دی تعریف کردا ہے، اللہ دی حمد بیان کردا ہے، او دا دماغ سوچی پیا جاندا ہے۔ آ ویکھ لو جناب ایک لقمہ منہ دے اندر پایا، رب تعالیٰ نے 2 نالیاں لا دتیاں، ایک نالی پھیپھڑیاں نو جا رہی ہے، ایک نالی میدے نو جا رہی ہے۔ لقمہ جدوں منہ دے اندر جاندا ہے پھیپھڑیاں والی نالی کم چھڑ دیندی ہے، میدے والی دا منہ کھل جاندا ہے۔ کدی انج نہیں ہویا اے لقمہ میدے دی بجائے پھیپھڑیاں والی نالی جو تر جائے، کدی انج نہیں جی ہویا۔ بندہ سوچے تے صحیح میرا معبود کون ہے، میں کیدا بندہ واں، او دیاں عظمتاں کنیاں نے، او دا جلال کنا ہے۔ 8 دنوں بعد جمعہ پڑھن آ جاندے ہو، کدی رب نو یاد نہیں جے کردے، کیا اللہ دا دتا 8 دنوں بعد کھاندے ہو، او دی زمین تے 8 دنوں بعد چلدے ہو، او دا دتا پانی 8 دنوں بعد پیندے ہو، جے او دا دتا روزانہ کھاندے ہو تے نمازاں روزانہ کیوں نہیں پڑھ دے؟ 8 دنوں بعد کی لین آندے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، تھانے دار بلائے میں ویکھا تو کہ میں نہیں جاندا، شہنشاہ کائنات دیاں آواز آ رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، تو ٹس تو مس نہیں ہوندا، دکان چھڈ کے نہیں آندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تینوں گوانڈی ادھی رات نو کاندھ تو منہ کر کے آواز دوے، تو رضائی چوں نکل کے دوڑے گا، پتہ نہیں کی گل ہے، جے پروردگار دا بلاوا آ جائے تو ٹس تو مس نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ اوتھے کتے نو اگ لگے تینوں ترس آ جاندا ہے، تے بے نماز ماں باپ بھیڑاں بھرا تیرے گھر وچ جہنم دی اگ لگی ہے، تینوں ترس کیوں نہیں آندا؟ 1000 روپیہ میرا جیب چھوڑ کے نکل گیا، مینوں ساری رات نیند نہیں آئی، سوچدا رہا کتھے گریا ہے، کتھے بھول گیا واں، 1000 دا نقصان ہو گیا، نیند نہیں ہوندی۔ 2 رکعت نفل نماز پوری کائنات نالوں زیادہ قیمتی ہے، تو فرض چھڈ کے سو گیا تو نیند کیویں آ؟ کدی سوچیا جے؟ اللہ یاد ہے جے؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اور ذکر اللہ دا بڑا پیارا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دی تسبیح بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، من یحبہ اللہ، اللہ جس نال پیار کرے او دی نشانی پہچان علامت کی ہے، فرمایا آتاہ سخاوتن کا سخاوت البحر، اللہ پاک انہوں سخاوت سمندر دی طرح دے دیندہ ہے، جویں سمندر تے کوئی بالٹی بھر کے لے آئے تو سمندر نہیں روکدا بولدا، سمندر تو کولر بھر کے لے آؤ پھر بھی نہیں بولدا، کوئی ٹینکی بھر کے لے آیا پھر بھی نہیں بولدا، کوئی نہر نکال کے لے آیا پھر بھی نہیں بولدا، کوئی دریا بہا کے لے آیا پھر بھی نہیں بولدا، انہوں فرق بھی کوئی نہیں پیندا۔ او سخی سخاوت سمندر ضرب المثل ہے، تے مومن دریا دل انج ہوندا ہے، سخاوت نفس انی ہوندی ہے، دریا دلی انی ہوندی ہے۔ چلو کوئی گل نہیں، انہیں زیادتی کی تھی، میں اللہ واسطے معاف کر دیتا، کوئی گل نہیں، میرا بھرا ہے، میرا ویر ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، انہیں کہندا کوئی گل نہیں جی مولوی جی تانوں انج کہندا کوئی گل نہیں، مولوی جی تانوں گالیاں دیندا، چلو کوئی گل نہیں، میرا بھرا جو ہویا مومن ایڈا دریا دل ہوندا ہے کہ سمندر بھی اودی سخاوت دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ ساڈے تے دل ہی ایڈے ایڈے نے، ماڑی ماڑی گل تو لڑ پینا، باواں ٹنگ لینیاں، رنگاں پھلا لینیاں، رنگ بدل جانا، ہڈیاں چک لینیاں، تسی سمجھیا نہیں، اسی جان دے نہیں، تسی جان دے نہیں میں ہے کون ہاں، تانوں پتہ نہیں، مولوی جی پیچھے ہو جاؤ، میں انج کر دیاں گا، انج کر دیاں گا، اینوں نانی یاد کرا دیا، گٹر چ تل دیاں گا، انہیں چھیڑیا کہ انہوں نے پتہ نہیں ساڈا رابطہ کتھے کتھے، ساڈی تے ہے اوقات ہے، ساڈا تے ہے علم ہے۔
حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بندہ جا کے کہنے لگا فلاں بندہ تانوں گالیاں دیندا ہے، انہاں کول کھجوراں دا ٹکڑا تحفہ آیا سی، انہاں اوہی چک کے اس بندے دے سر تے رکھ کے کہا جڑا مینوں گالیاں دیندا اونوں جا کے دیا۔ کہنے لگا بڑا عجیب آدمی کہ چکن والے بھی ہوندے نا، تم مر گیا تیرے کول کچھ نہیں ہو سکدا۔ سن کے بس کوئی ٹس تو مس نہیں ہویا، کیوں بھائی پیسے چاہیے نے میں دینا، تھانے جانا میں تیرے نال جلنا، ہلدا کیوں نہیں؟ وہ تینوں ماواں بھیڑاں دیاں گالاں دے رہا، وہ کہندا جی وہ تانوں گالاں دے رہا تسی تحفے دے رہو، فرمان لگے جڑا انی محنت نال کمائیاں نیکیاں مینوں دے رہا تے میں اونوں کھجوراں دا تحفہ بھی نہ دوں۔ اللہ کرے سانوں بھی اللہ انج دی دریا دلی دے۔ اللہ اکبر۔ سوشل میڈیا تے نا لوکاں اسلام تے علماء دا بڑا مذاق بنا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دعا منگدے ہوندے سی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ یا اللہ اس قول فعل تو میں تیری پناہ منگنا جے تو دشمن اسلام دے ساڈے تے ہسن۔ اسی کدی سوچیا ہی نہیں، مڑا جا کوئی عالم دین غلطی کردا ہے دوجے جناب بھج کے اودے پیچھے لنگوٹا کس کے فتوے تے فتوا، مولوی ویکھ ویکھ کے لوکی اسلام دا علماء دا مذاق اڑاندے نے، ہسدے نے، ویکھو جی مولویاں دا حال سارا توڑا پیچھے تماشا لگا رہا نا، کیوں جی؟ اللہ سانو سخاوت نفس دے دے یا اللہ، او دی حمد و ثنا تو تقریر شروع کریا کرو، او دی حمد و ثنا تے ختم کر دیا کرو، نہ لوکاں دا ٹائم ضائع کریا کرو نہ اپنا ٹائم ضائع۔ کی رکھیا جے انہاں چیزاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے دائرے مارے نے، بیریئر لائے نے، تنظیماں دا تعصب ہے، رنگاں دا تعصب ہے، ڈنڈیاں دا تعصب ہے، جھنڈیاں دا تعصب ہے، ناواں دا تعصب ہے، کی لینا جے؟ اللہ دی قسم سلفیت نہیں جے، اے حزبیت ہے۔ جماعتاں تنظیماں ہوندیاں نے کام نو منظم کرنا، جدے نال مرضی تہاڈا دل لگدا کرو، پر جدوں وچ تعصب آ جائے گا وہ حزبیت ہے، سلفیت نہیں۔ میں تہاڈا بھائیاں ناراض نہ ہویا جے تو سخاوت دریا دلی جدو بندے چ ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنے تک گل پہنچ دی نہیں۔ اللہ سانو اپنے دین دی خدمت والا بنائے، ساڈی وجہ تو دین دا تماشا نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اے دعا منگیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جدو گئے سی تو واپس آئے، قوم شرک چ لگی سی تے بھرا نو پھڑیا داڑھی تو انہوں نے کی آکھیا سی؟ میرے تو کام بھارا ہو گیا سی، فلا تشمت بی الدا، داڑھی چھڈ دے دشمن ہسن گے۔ کیوں بھائی؟ اللہ اکبر۔ تو میں گزارش کر رہے ہیں، فرمان لگے اللہ انہوں سخاوت نفس عطا فرما دیندہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر اسلام جنہیں جڑے پتھر مار دے سن، آمنہ دلال انہوں مسکرا کے جواب دیندے سن، اسے نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے جڑا کہندہ میں اٹ دا جواب پتھر نہ دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ امتی اٹ دا جواب پتھر نہ پیا دیندہ ہے تے نبی پتھران دا جواب مسکراہٹا نہ دیندہ ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے۔ خوشی ساری اوروں کے غم میں بلا دی، دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی۔ فرمایا وہ شفقتن کا شفقت شمز، جس نال اللہ پیار کر دے انہوں سورج دی طرح شفقت عطا کر دیں دے۔ سورج جو چڑھ دے اللہ اکبر کبیرہ، بغیر امتیاز دے، بغیر تفریق دے، ہر ایک نو اپنی جلا دیندہ، روشنی دیندہ، کرنا دیندہ، انہاں دے گھراں چ روشنی کر دیندہ۔ جتھے جتھے دیاں کرنا جاندیاں نے اتھے ماحول جگمگا جاندہ، اندھیرا دور ہو جاندہ، خوف دور ہو جاندہ، چوراں دا، ڈکیٹاں دا، سپاں ششرات لڑے دے سارے خوف دور کر دیندہ دے۔ سورج نے کدی نہیں آکھیا میں رانیاں دے گھر دے اج لائٹ کرنی ہے تے رائیاں دے گھر اج ہنیرا ہی رہن دینا ہے، میں جناب حدیثاں نو چمکانا ہے تے بریلویاں نو اج روشنی نہیں دینی۔ سورج نے کدی نہیں آکھیا میں اج افسراں واسطے طلوع ہویا وا، غریباں نو اج میں کچھ نہیں دینا۔ بغیر تفریق دے، بغیر امتیاز دے، وہ ساریاں تے شفیق ہے۔ فرمایا جتے اللہ مہربان ہوندا ہے، جڑا اللہ جدے نال پیار کردا ہے اونوں شفقت انج دی دیندا ہے، او دے واسطے سارے اکو جے نے۔ اپنے رب دا دین ساریاں نو برابر ہی سناندا تے پہنچاندا دے، او لینا نہیں ماردا، اللہ اکبر فرقے کھڑے نہیں کردا۔ او میرے محترم پیارے بھائیو، او بیریئر نہیں لگاندا، کفر دے فتوے نہیں لاندا، او تے سارے نو شفقت دے نال، سارے نو اللہ اکبر پیار تے نرمی دے نال
نال رب دا پیغام پہنچاندا ہے۔ تیسری گل فرمایا وَتَوَاضُعًا كَتَوَاضُعِ الْأَرْضِ، جس نال اللہ پیار کردا ہے دے اندر زمین دی طرح تواضع اللہ پیدا کر دیندا ہے۔ تواضع دے اندر زمین ضرب المثل ہے۔ اللہ نے 50 کلومیٹر دیا ٹکیا جڑی گہری ہے، 50 کلومیٹر گہری ہے ٹکیا پانی تے کھلار دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی ایدے تے اڈی مار دے تے پھر بھی نہیں بول دی، کوئی ایدے تے دوڑ دے تے پھر بھی نہیں بول دی، کوئی اینو پٹ دے تے پھر بھی نہیں بول دی، انہیں کدی پیر نہیں پھڑیا، انہیں کدی جمپ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر والارض بعد ذالک دہاہا، جدو اللہ نے انہوں بچھا دیتا ہے والارض وضعہا للانام، اللہ نے لوکاں واسطے انہوں بچھا دیتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ اللہ نے ساڑھے سامنے تابع کر دیتا ہے، مسخر کر دیتا ہے، جو مرضی کریے۔ کوئی گدالا لے کے پٹنا شروع کر دے، زمین تو کدی سیدھی آواز نہیں آئی، کوئی حل وا کے انہوں پھاڑنا شروع کر دے، زمین نے کدی اگے انکار نہیں کیتا۔ کوئی جڑا تے پتھر مارے کدی نہیں بولی، کسی نے جڑا پٹ کے نہر بنا لی، کھو کھود لیا، انہا وڈا تھلے ٹوہا پٹ دیتا ہے، پھر بھی کدی نہیں بولی۔ کسی نے 500 اونچیاں بلڈنگاں عمارت بنا لی، انہیں کدی نہیں آکھیا مولوی جی سونا تے ایک کمرے دی ایک چار پائی تے دے تے 500 اونچیاں بلڈنگاں دا میرے تے کیوں بوجھ پائی جاندے ہو؟ کرنیاں کی نے سونا تے ایک منجی تے ایک کمرے ویچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین کدی نہیں بولی۔ اللہ دا بندہ جتنا اللہ پیار کر دے انہوں کو گالی دوے تے پھر بھی جواب نہیں دیندہ، مندہ بولے تے پھر بھی جواب نہیں دیندہ، ادھنا جھگڑا کرے تے پھر بھی جواب نہیں دیندہ، انہوں کو جو مرضی کوے وہ کدی نہیں بولتا۔ ادھا روکنا بھی اللہ واسطے، ادھا دینا بھی اللہ واسطے، ادھا پیار بھی اللہ واسطے، ادھی نرادگی بھی اللہ واسطے، ادھی تے اللہ نال محبت لگی ہوئی ہے۔ اللہ ادھنا پیا پیار کر دے، اللہ انہوں سخاوت دے دیں دے، اللہ انہوں شفقت دے دیں دے، اللہ انہوں توادو تے عاجزی دے دیں دے۔ اور نیویں انہوں پھل بہتا لگ دا، اے گل ہر کوئی جانے، اچھے رخ سرو دے ایویں بے پھل رہن نمانے۔ علم دانا مان کری تو ناکھی میں پڑیا، رب جبار کہار صداوے متے روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اللہ ساڑھے اندر خوبیاں پیدا فرما۔